اللهم صل فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسید العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا السراج المنیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار روشن چراغ، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ربی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کچھ بتائیں، تو حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے کبھی سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ آپ ضرور رہیں، اور خاص طور پہ جو سندھ والے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آج انشاءاللہ حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ اچھا، بات یہ ناظرین کہ اگر ہم تاریخ تصوف کی ورگردانی کریں تو اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے ہمیشہ سے صوفیہ اور باب الاسلام سندھ کا انتہائی گہرا تعلق رہا ہے۔ آج ہم 6 اور 7ویں صدی ہجری کے ایسے قلندر کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جن کی آمد کی بشارت خواب میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دی، اور جن کا نام بھی خود مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عثمان رکھا، جو قلندر وقت ہیں، قلندر دورہ ہیں، قلندر زمان ہیں، جن کا سلسلہ نسب 13ویں پشت میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علمی اور روحانی فیضان کے کفیل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جنہوں نے سلسلہ طریقت میں حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فیضان کا قادری پیالہ پیا، جنہوں نے امام علی رضا علیہ السلام کے درس سے فیض سمیٹا، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عطا جن کو نصیب ہوئی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تائید، حضرت سید مینا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید یعقوب حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی عنایات، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم، اور بے شمار ہستیوں کے در سے جنہوں نے فیض کا پیالہ سمیٹا، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک کو جنہوں نے اپنے عشق کا ایسا خمیر بنایا کہ پھر اسی دربار سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی طور پر سلیکشن ہوئی، اسی بارگاہ سے آپ کو سیون کی تاجداری کا اشارہ ہوا، اور روحانی دنیا میں تاج الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر اقدس پر قلندریت کا تاج سجا۔ حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین وہ ہستی ہیں جو شہباز بھی ہیں، جو قلندر بھی ہیں، جو سیف اللسان بھی ہیں، جو شمس الدین بھی ہیں، جو مخدوم بھی ہیں۔ غیر معمولی قوت حافظہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ 6 سال کی عمر میں دین کے بنیادی چیدہ مسائل آپ نے سیکھ لیے تھے، 7 برس کی عمر میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا، عربی و فارسی علوم کے ساتھ حدیث، فقہ اور دیگر مروجہ علوم پر آپ نے دسترس حاصل کر لی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف بلند پایا درویش تھے بلکہ اعلیٰ درجے کے عالم باعمل اور ماہر لسانیات، ادیب اور شعلہ بیاں شاعر بھی تھے۔ آپ کو شاعری میں بھی ناظرین ید طولہ حاصل تھا۔ عشق الہی اور جذب کی کیفیت جب آپ پر غالب ہو جاتی تو حمد، نعت اور مناقب کے نذرانے نظر کیا کرتے تھے۔ آپ کو ناظرین ایک بڑی کمال آپ کو بات بتلاؤں، نام عثمان سے، اپنے نام عثمان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ کوئی محمد عثمان آپ کو کہہ کر پکارتا تو آپ بہت خوش ہوتے، اور اس کی وجہ اس نام کی نسبت اس ہستی سے ناظرین جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے انتہا پیارے ہیں، جنہیں دنیا ذو نورین کہہ کر پکارا کرتی ہے۔ اور میرا وجدان ناظرین، یہ میرا اپنا وجدان کہتا ہے کہ یہ اسی نام عثمان پیکر شرم و حیا کا فیضان ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس
سرزمین کو شرم و حیا کی چادر پہنانے کے لیے بھیجا گیا جہاں بے شرمی اور بے حیائی اپنے عروج پر تھی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے ناظرین، یعنی اس وقت 7 اسلام و اخلاق سے کوسوں دور تھا، بے حیائی اور عصمت فروشی کا مرکز تھا، رقص و سرور کی محفلیں سجتی تھیں، شراب نوشی ہوتی تھی اور دیگر برائیوں کے کام ہوتے تھے ناظرین۔ جگہ جگہ برائیوں کے اڈے قائم تھے، شام ڈھلتے ہی چراغ جل جایا کرتے تھے، دعوت گناہ عام ہوتی تھی۔ لیکن ناظرین یعنی دنیا جو ہے اس وقت عالم یہ تھا کہ وہ جو 7 کا خطہ تھا وہ گناہوں کے بھنور کے اندر پھنسا ہوا تھا۔ جب آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو لوگوں نے ظاہر ہے آپ کو سخت ایذا دی، اور ریٹیلیشن ناظرین آپ کو پتہ ہمیشہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ برائی کے خلاف علم جہاد بلند کرتے ہیں تو لوگ ریٹیلیٹ کرتے ہیں۔ ریٹیلیشن آپ کے خلاف بھی ہوئی، ایک مہم شروع ہوئی، آپ اس سے لڑتے رہے، لوگ آپ کو گالیاں دیتے تھے لیکن آپ برداشت کرتے رہتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت سید محمد عثمان مروندی کاظمی حنفی قادری المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین بے انتہا جدوجہد کی اور کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو اسلام کے پاکیزہ اصولوں سے روشناس کروایا، جن کی خانقاہ ناظرین مذہبی ہم آہنگی یعنی کلچرل ڈائیورسٹی کی روشن مثال بنی، جن کے فیضان نظر سے مردہ دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جلا دیا، اور جنہوں نے ناظرین انسانیت سے محبت اور انسانیت کی خدمت کر کے انسانوں کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کیا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں مذہبی رواداری کی تبلیغ کی بنا پر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ تمام مذاہب کے پیروکاروں میں یکساں محترم تصور کیے جاتے تھے، جن کی دعوت سے ناظرین ہزاروں غیر مسلموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت اسلام سے سرفراز کیا۔ یہ آپ کی روحانی طاقت اور مخلوق سے محبت و شفقت ہی کا اثر تھا کہ 7 اور اس کے قرب و جوار کے لوگ جو ناظرین تاریکی کے اندھیرے میں یعنی مکمل طور پر گم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توبہ کا ایک موقع دیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر داخل ہو گئے۔ آئیے ناظرین آج انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کیونکہ 7 میں آپ کی بارگاہ انتہائی عظیم الشان بارگاہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر سے لوگ دنیا بھر سے لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آج آپ کو بتائیں گے حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ مقام و مرتبہ عطا کیا، اور ان کی تعلیمات آج کس حد تک ہم سے جو ہے موجودہ دور کے حوالے سے کس حد تک جو ہے ریلیونس رکھتی ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائیں وہ یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں اور میرے دل کے بہت ہی قریب ہیں، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہمارے بزرگ جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کا نام سامنے آتا ہے تو جلال و جمال کا ایک حسین امتزاج سامنے آتا ہے۔ پہلے تو ظاہر یہ بتائیے آپ کا خاندانی تعارف، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے والد گرامی کو مختلف خواب آئے اس میں جو بشارتیں آپ کو دی گئیں، اور خاص طور پہ جو آپ کا شرح طریقت ہے، آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، یہ سرزمین پاکستان کی ہمیشہ سے خوش بختی رہی ہے، یہاں علم و حکمت کے، روحانیت اور طریقت کے بڑے بڑے آفتاب طلوع ہوئے، واہ، جن کی روشنی سے آج تک اور صبح قیامت تک عالم انسانیت منور اور تاباں ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اسی سرزمین پر جہاں داتا علی حجویری، واہ، جہاں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، سبحان اللہ، جہاں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، واہ، جہاں حضرت خواجہ سلیمان توسوی، سبحان اللہ، جہاں حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ، واہ، اور اسی سرزمین پر حضرت سید محمد عثمان قادری المعروف لال شہباز قلندر رحمہم اللہ تعالی، یہ ساری ہستیاں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمہ اللہ سید ہیں، حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی اولاد میں سے ہیں، سبحان اللہ، اور طریقت کے لحاظ سے آپ قادری ہیں، سبحان اللہ، اور فقہی مسلک اور مذہب کے لحاظ سے آپ حنفی ہیں۔ حنفی ہیں، ٹھیک، آپ کا خاندان اشراف کا خاندان تھا، واہ، آپ کا اصل تعلق مروند سے ہے۔ ٹھیک، یہ مروند کی لوکیشن کیا ہے؟ یہ آپ اچھا بتائیں گے، آپ سینٹرل ایشیا بڑا آپ کا جانا رہتا ہے۔ سینٹرل ایشیا میں جو آذربائیجان ہے، آذربائیجان، ہاں، آذربائیجان کا یہ ایک قصبہ تھا، ٹھیک ہے، جو بعد میں وہاں کے دارالخلافہ کی بھی شکل اختیار کر گیا، وہ مروند تھا۔ اچھا،
آپ کے والد گرامی حضرت سید کبیر الدین رحمہ اللہ یہ اپنے زمانے کے ممتاز اولیاء میں سے تھے، اللہ اکبر، اور آپ کی والدہ ماجدہ حاکم مروند کی شہزادی تھیں، سبحان اللہ، لیکن شہزادی ہونے کے باوجود ان کا روحانی میلان، ان کی رغبت، واہ، ان کا شوق اللہ کی طرف تھا۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ وہ شب زندہ دار، واہ، اکثر روزے میں رہتی سبحان اللہ، اور رات بھر وہ تلاوت، نوافل آہا، اور سجود میں بسر کرتی، اللہ اکثر رات کو رویا کرتی تھیں، اللہ اکبر، اور وہ جو اصحاب سر کہتے ہیں نا کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا، خصوصاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حضور کی امت کی خیر مانگنے میں ہے۔ واہ واہ واہ، جس کے دل میں حضور کی امت کی خیر کا جذبہ پیدا ہو جائے، دربار مصطفیٰ سے اسے پسندیدگی کی سند مل جائے۔ کیا کہنے، واہ واہ، حضرت سیدنا لال شہباز قلندر کی والدہ ماجدہ رات بھر روتے ہوئے ایک دعا کرتی تھی وہ کیا؟ کہ اے اللہ حضور کی امت کی خیر کر دے۔ اللہ اللہ، اچھا، جب ماں باپ ایسے پاکیزہ اور مطہر ہو واہ 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 واہ، تو ان کے ہاں جو اولاد جنم لیتی ہے وہ اولاد بھی بڑی پاک اور امت کے لیے نافع ہوتی ہے۔ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ہاں جو خوبصورت وجود عطا فرمایا، جو نافع الخلائق بنے، جو روحانیت کا آفتاب اور مہتاب بنے، وہ حضرت سید محمد عثمان لال شہباز قلندر قادری رحمہ اللہ ہے۔ یہاں ایک بات جو آپ نے توجہ دلائی، حضرت سید کبیر جو والد گرامی حضرت لال شہباز قلندر کے، ان کے خواب کی جانب، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قدرت کا حسین انتخاب ہوتے ہیں، واہ، اور ان کے وجود کے پیچھے قدرت کی حکمت کار فرما ہوتی ہیں، واہ واہ، پہلے سے انٹیوشنز بھی ان کو مل رہی ہوتی ہیں، ان میں سے حضرت لال شہباز قلندر ہے۔ آپ کے والد گرامی نے آپ کی اس دنیا میں جلوہ گری سے قبل متعدد خواب دیکھے، متعدد ہستیوں سے بشارات وصول کی۔ اللہ، ان میں سے ایک خواب میں سنا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا معمول تھا کہ آپ تہجد بلا ناغہ بڑے شوق سے پڑھتے تھے۔ آپ کے والد کیا کہنے، جب ماں باپ ایسے ہو تو پھر اولاد قلندر ہی ہوگی نا۔ اور تہجد میں وہ عام روٹین سے ذرا پہلے اٹھتے اور دیر تک آپ تہجد میں مشغول رہتے، اللہ، کیونکہ آپ لمبی صورتیں پڑھتے تھے تو آپ کو ایک بڑا شوق تھا تہجد میں۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کا معمول تھا کہ آپ دیر تک دعا میں رہتے۔ اللہ، وہ جو قبولیت کا، اجابت کا اور روحانیت کا وقت تھا تہجد کا، اس وقت ایک شب آپ نے یہ دعا کی واہ، کہ اللہ کریم مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ اکبر، اس وقت تک آپ کی اولاد نہیں تھی، اور پھر آپ نے یہ عرض کیا کہ ایسا بیٹا دے جو تیرے حبیب کی امت کی خدمت کرے۔ واہ 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 واہ، تو ایک شب آپ نے بڑے رو کر یہ دعا کی، تو کچھ ہی دن گزرے تھے آپ کو خواب میں مولا کائنات، واہ، آپ کے جد امجد سبحان اللہ، حضرت سیدنا شیر خدا علی مرتضیٰ اللہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زیارت ہوئی۔ یعنی دعا کو اجابت کے پر لگ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ پیارے بیٹے، اللہ کریم تجھے ایسا بیٹا دے گا واہ، جو دنیا کو خیر سے بھرے گا۔ سبحان تو اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت سید محمد عثمان حنفی قادری المعروف لال شہباز قلندر رحمہ اللہ کی صورت میں خوبصورت چاند سے بڑھ کر حسین بیٹا عطا کیا فرمایا۔ کیا اچھا، جہاں تک شجرہ طریقت کی بات، یہ بڑا اہم ہے۔ شجرہ طریقت آپ کا 3 واسطوں سے حضور غوث العظم سے جا ملتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ مرید ہوئے حضرت سید بابا ابراہیم قادری رحمہ اللہ کی، ٹھیک ہے، وہ مرید تھے سید مرتضیٰ سبحانی رحمہ اللہ، اور وہ مرید اور خلیفہ تھے حضرت شیخ احمد بن مبارک رحمہ اللہ کے، اور شیخ احمد بن مبارک مرید اور خلیفہ تھے
حضور قطب الاقطاب غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سبحان اللہ سبحان تو اس اعتبار سے آپ قادری سلسلے کے اکابر خلفاء اور غوث العظم کے مختصر سے واسطوں سے فیض یافتہ اکابر بزرگوں میں سے بات آگے بڑھاتے ہیں. یعنی مسلکن آپ حنفی ہوئے اور مشربن آپ قادری ہوئے. اب یہ ذرا بتائیے اس میں جو اب وہ دور شروع ہو رہا ہے. ہم نے بہت تیزی کے ساتھ جو ہم نے ذرا سفر اس لیے طے کروا دیا ہے کہ اصل تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہم لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ ان کی زندگی پریکٹیکلی کیا تھی، یہ اصل میں لوگوں کو سمجھانا ہے صاحب. اچھا اب ذرا آپ نے یہ بتانا ہے ہمیں خاص طور پہ، اب آپ کے اسفار کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس میں آپ کے مقاصد کیا تھے، کن کن بارگاہوں میں آپ نے حاضری دی، یعنی امام علی رضا علیہ السلام سے لے کر پھر مکہ پاک، مدینہ پاک اور اس کے بعد بر صغیر تک کا جو آپ کا پورا سفر ہے کیا تھا، ذرا بتائیے ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی جواں مردی کا اور عالی ہمتی کا جو خوبصورت تذکرہ چل رہا ہے، آپ نے اپنے زمانے میں جب ظاہری علماء سے بھی پڑھ لیا، ٹھیک ہے، والدین سے بھی تربیت حاصل کر لی. ٹھیک ہے. عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوبصورت ایک جملہ کہتے ہیں کہ بہت سارے اولیاء نے جب ظاہری علماء اور صوفیاء سے ملاقاتیں کر لیں تو وہ صاحبان مزارات کے پاس بھی فیض لینے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جانا ان کی عالی ہمتی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یعنی ظاہر بنا کر اب باطن کو جو ہے سنوارنے کے لیے جاتے ہیں. باطن کو حضرت بابا ابراہیم کی صحبت میں بھی آپ سنوار چکے تھے. ٹھیک ہے. لیکن مزید فیض کے منابع کو دیکھنے بھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سب سے پہلے ایران کی طرف ہے. اچھا. امام علی رضا علیہ السلام کے مزار پر 40 دن معتکف رہے. یعنی سب سے پہلے اپنے جد کے پاس آئے. اپنے جد کے پاس. اور وہاں کہتے ہیں کہ آپ کے جو اعتکاف کی کیفیت تھی اس میں لگتا ایسے تھا کہ جیسے مسلسل سرگوشی ہو رہی ہو. واہ واہ واہ. اور بڑا تنہائی میں رہ کر ایسے لگتا تھا کہ جیسے صاحب مزار آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے ہوئے اور اپنی آل سمجھتے ہوئے وہ روحانی فیوزات سے نواز رہے ہیں. جب وہاں سے خیرات آپ نے سمیٹ لیں تو انہوں نے آپ کو اشارہ کیا کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پر بھی جائیں، آپ کا اصل انعام ان کے پاس ہے. یعنی یوں کہیے کہ روحانی دنیا کا دروازہ جو ہے وہ کھلوانے کے لیے اپنے جد کے پاس آئے، اب اس میں داخل ہونا شروع ہوا. اب اس میں داخل. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں اور ان کے مزار پر معتکف ہوئے تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ ولایت کے جتنے بھی منابع ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں، اس کا بڑا عروج تو ائمہ اہل بیت میں نظر آتا ہے. لیکن اس کے بعد اس کا سب سے بڑا سنگم وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاں ایسا جمع ہوا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ ہمارے بعد ہم سے بڑا شہباز بھی آنے والا ہے. تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف اشارہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. کہ آپ دنیا میں جب آئیں گے تو پھر آپ ان کی صحبت میں گئے. ٹھیک ہے. اور وہاں سے باقاعدہ فیض لیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کی طبیعت میں جب مزید گہرائی آنا شروع ہوئی تو فیض کی اصل منابع تو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کے فیض کو سمیٹنا. پھر آپ کی طبیعت میں ایک بہت گہرائی اور عشق کی اتنی کیفیتیں بڑھ گئیں کہ آپ مکہ مدینہ کی طرف متوجہ ہوئے اور جس والہانہ انداز سے آپ حج کے لیے گئے اور سفر اس انداز سے کیا کہ قدم قدم پر جو آپ کی کیفیتیں تذکرہ نگاروں نے نوٹ کی ہیں تو وہ کہتے تھے کہ آپ ایسے ہی لگتے تھے جیسے علی بن حسین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی کیفیت ہوتی تھی کہ خانہ کعبہ میں جا کر لبیک کا لفظ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضری کے لیے پیش کرنے کا وہ کیسے کریں گے. یہ کیفیت آپ میں بھی تھی. آپ بہت گریا کرتے تھے، مچل جاتے تھے. عشق کی کیفیت اتنی غالب آتی تھی اور بعض اوقات تو مدہوشی تک چلی جاتی تھی. ٹھیک. پھر آپ نے جس قلندر جیسی مشرب ہو اور پھر خانہ کعبہ کا طواف ہو اور عرفات کا میدان ہو، وہاں جس گہری کیفیتوں سے آپ نے یہ مناظر طے کیے، پھر آپ مدینہ رسول کی گئے. روضہ رسول پر بھی آپ کی جو حاضری ہے وہ آپ کا میں بعد میں اشعار بھی بیان کروں کہ اس کے اندر اتنی گہرائی تھی. آپ صرف وہاں سے سائر ہی نہیں ہو رہے بلکہ وہاں آپ نے اتنا عرصہ گزارا
کہ اگلا حج بھی آپ کو کرنا نصیب ہوا۔ واہ واہ، مدینہ کے در و دیوار کے ساتھ، وہاں کے ماحول کے ساتھ۔ ویسے ایک لفظ بولو، یہ جو کلندرانہ مشرب ہے، آپ اس کو کہتے ہیں، یہ کلندر جو ہوتا ہے نا، یہ رضا کا کنڈا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ رضائے الہی اور رضائے رسول کو اس پیمانے پر ظاہر کرتا ہے، واہ واہ، اور اپنی ساری خواہشیں، اپنی ساری تمنائیں، کلندر بجوز لا الہ کچھ اپنے پاس رکھتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ علامہ اقبال بھی ترجمانی کرتے، اس کیفیت کے ساتھ آپ اور پھر اذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں سے ہوا، وہیں سے آپ کو ہوا، اور آپ کو اجازت دی گئی کہ آئے شہباز حکم دیا گیا کلندر، کہ وہاں جا کے آپ کی ہاں تکمیل ہو گئی ہے۔ اب آپ کی تکمیل کے بعد ہم نے آپ سے دعوت و تبلیغ کا کام لینا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دوبارہ ہندوستان کی طرف متوجہ ہوں، ٹھیک ہے، اور سندھ کے علاقے میں آپ جائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، وہاں سے جانے کے بعد آپ کی طبیعت کی گہرائی دیکھیں، آپ نے دوبارہ حج کیا، ٹھیک ہے، وہ سارا ماحول دیکھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر حضرت غوث اعظم کے پھر مزار پر آئے، ٹھیک ہے، وہاں سے دوبارہ اجازت اور تھپکی لگوائی، واہ، اور امام علی رضا کے پاس آئے، اور وہاں سے آ کر پوری تصدیق کرا کے آپ پھر عازم سندھ ہو گئے۔ واہ، یعنی یوں کہیے، بر صغیر میں آمد سے پہلے جو روٹ آپ نے جاتے ہوئے اختیار کیا، وہی روٹ آپ نے واپسی پر پورا اختیار کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ فیض کے پیالے جہاں جہاں سے سمیٹ رہے آپ ہیں، پھر ان دروں کو بھولنا نہیں چاہیے، ان کو پکڑ کے رکھنا چاہیے۔ یہ بھی میرا خیال ہے روحانی طور پہ تربیت ہو رہی ہے۔ اچھا، اس میں ایک خاص طور پہ ذرا یہ بتائیے، اب وہ سفر آ گیا کہ جہاں پر آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام نے آپ کو ڈپیوٹ فرما دیا ہے، لیکن ڈپیوٹیشن کے بعد بھی جو ہے آپ نے کچھ اور اسفار کیے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر بر صغیر جب آپ تشریف لائیں تو آپ کا اجمیر شریف جانا، آپ کا پھر دہلی جانا، آپ کا پانی پت جانا، پانی پت کے بعد جو ہے پھر ملتان شریف جانا، لاہور جانا، اور فائنلی اس ڈیسٹینیشن پہ جہاں کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا۔ بتائیے ذرا کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سمیت جتنے بھی صوفی ہیں، ان کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں سفر ضرور نظر آتا ہے۔ ہاں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہے؟ سفر اس لیے نظر آتا ہے کہ تصوف دراصل مرحلہ در مرحلہ سفر کا ہی نام ہے۔ واہ، ہمارے ہاں جو محبت کرنے والے ہیں وہ، اور جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ، یہ دونوں صوفی کی انتہا کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ابتدا کو نہیں دیکھتے۔ اگر ابتدا کو دیکھیں تو محبت کرنے والا خرافات میں نہ پڑے، اور اعتراض کرنے والے کا اعتراض ختم ہو جائے۔ کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں۔ حقیقت میں حضرت سخی لال شہباز قلندر وہی تصوف کے معنی میں جو ان کا سفر تھا وہ مرحلہ در مرحلہ تھا۔ ٹھیک ہے، صوفی کا پہلا سفر علم کی طلب میں ہوتا ہے جو آپ نے 20 سال کی عمر میں فرمایا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد صوفی سفر کرتا ہے تزکیہ کے لیے، درست، کہ تمام افکار ختم ہو جائیں۔ اس کے لیے حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت ابراہیم قادری کی طرف سفر فرمایا، درست، اور انہوں نے ان کا تزکیہ ایسا فرمایا کہ ان کو حضرت امام زین العابدین کے تبرکات عطا فرمائے اور خرقہ خلافت عطا فرمایا، اور کہا کہ تمہارے افکار کامل ہو چکے ہیں، اب تم مزید جو ہے وہ تحلیہ کے لیے اور تجلیہ کے لیے تم جلال الدین سعوجی کے پاس جاؤ۔ اچھا، یہ کون تھے؟ یہ مصر کے مفتی اعظم تھے، حضرت جلال الدین سعوجی، جو مشہور تھے جلال الدین شاہ جی کے نام سے۔ تو یہ ان کے پاس آئے، اور وہاں تحلیہ اور تجلیہ، یہ تصوف کا ایک سفر ہوتا ہے جس میں انسان اپنے باطن کو اللہ کی صفات کے ساتھ مزین کرتا ہے، اور پھر وہ صفات سے جب مزین ہو جاتا ہے پھر ان صفات کی تجلی کا وقت آتا ہے، تو اس کی بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ تجلی اور تحلی دونوں، یعنی زیب و زینت بھی مل گئی، تجلی بھی مل گئی۔ تو اس کے بعد پھر یہ مکران کی طرف سے ہوتے ہوئے یہ سندھ کی طرف آئے، جو حضور فخر عالم کے دربار میں جب آپ نے 11 ماہ وقت گزارا، اور آپ اکثر مواجہ اقدس میں روتے رہتے تھے، اور حضور جان رحمت علیہ السلام نے جب فرما دیا، اور آپ کے شہزادے حضرت عبد القادر جیلانی نے خواب میں آ کے بتا دیا کہ تمہاری جو ہے وہ تربیت ہو چکی ہے، مزید تم جو ہے اب سندھ کو اور ہند کو جو ہے وہ مبارک بنانے کے لیے سفر کرو۔ تو سندھ اور ہند کی جانب آپ نے جب سفر کیا تو صوفیاء جب کسی علاقے میں جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے وہاں کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے دربار میں جاتے ہیں، کیونکہ تصوف ادب کا نام ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور وہاں گویا کہ
کہ یہ روحانی طور پہ وہاں اجازت طلب کر رہے ہوتے ہیں، اور اجازت کے ساتھ ساتھ حضرت لال شہباز قلندر اب تدلی اور تلقی کا سفر بھی طے کر رہے ہیں۔ مقصد ادنا فتدلہ کی جو برکات ہیں اس کو بھی پانا چاہتے تھے، تو اس کے لیے پھر آپ نے حضرت خواجہ اجمیر حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر 40 دن تک آپ نے وقت گزارا، اور وہاں پر آپ جو ہے وہ لقاء کی برکتیں پائیں جو ان کی روح کو حاصل تھی، وہ فیوز و برکات ان کو حاصل ہوا۔ پھر وہاں سے آپ نے پانی پت کا سفر فرمایا، تو اس وقت حضرت ابو علی قلندر حیات، قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں دہلی پہ بھی گئے، وہاں بھی گئے، اور وہاں سے پھر ابو علی قلندر کے پاس۔ اب یہاں حضرت لال شہباز قلندر کی جو سیرت ہے، ان کو کئی طرح کی برکتیں حاصل ہیں، صاحب مزار کی برکتیں بھی حاصل ہیں، ان کے خلفاء جیسے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی، ان کے مرشد کو وہاں حضرت شہاب الدین سہروردی کے مزار سے برکت حاصل کی، پھر ان کے خلیفہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے ساتھ رفاقت کی برکت حاصل کی، حضرت خواجہ اجمیر کے مزار سے برکت حاصل کی، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مزار سے برکت حاصل کی، اور پھر ان کے خلیفہ حیات تھے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ، ان سے برکتیں حاصل کی، پھر ان آپ کے کمپینین بھی رہے وہ تو، پھر ان کے جو خلیفہ ہیں ان کے خلفاء حضرت ابو علی قلندر اور ان کے ہم عصر کی رفاقت میں رہے، اور یہ ساری برکتیں سمیٹتے ہوئے پھر آپ لاہور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس آئے، کیونکہ یہ تو مرکز روحانیت ہے اور تصوف ملتان شریف کے روٹ سے ہوتے ہوئے آئے تھے۔ ملتان شریف میں آپ کی ملاقاتیں ان تینوں چاروں شخصیات سے ہوئیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، ایسے ہی اور صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہاں جب چونکہ یہ سندھ اور ہند میں آ چکے تھے، اور یہاں کے راجہ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، ان سے یہاں بھی 40 دن کا وقت آپ نے گزارا، اور پھر آپ نے حضرت جلال الدین سرخ بخاری کے ساتھ وقت گزارا، اور اس کے بعد پھر آپ سندھ کی طرف انٹر ہوئے، اور وہاں پھر آپ نے جو اب اصل میں بات کیا تھی مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت لال شہباز قلندر یہ نور کا مجسمہ بن کے نور پھیلانے آئے تھے۔ آج کا صوفی جو ہے وہ خود اندھیرے میں اور لوگوں کو نور دینا چاہتا ہے، اس بات کو اللہ ماشاءاللہ جو اچھے لوگ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، ہمارے ساتھ رہیں، اور اب وہ منزل ہے کہ جہاں پر آپ کو بھی بتلائیں گے ہمارے یہاں جو سب سے بڑی پرابلم ہے، اور ظاہر آج چونکہ سوشل میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے، پرابلم یہ ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں جو ضعیف روایات ہیں وہ بہت بیان کر دی جاتی ہیں۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ فلٹر کا کوئی ظاہر نظام ہے نہیں، اور اس پہ واویلا مچتا ہے، لیکن جو اصل جو شکل ہوتی ہے صوفی کی وہ کہیں اس ڈیبیٹ کے اندر ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا، یہ جو مجاہدات، یہ جو ریاضتیں، یہ جو اسفار ناظرین، یہ تو اپنی جگہ، لیکن علمی طور پہ کتنا اپنے آپ کو آپ نے ریفائن کیا، کوئی صوفی جو ہے بغیر علم کے کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کو بتلائیں گے کہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام کیا تھا، اور پھر کس انداز سے آپ نے وہ جو کفر و شرک کا بازار گرم تھا اس کو ختم کیا، اور لوگوں کے قلوب کے اندر دین اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ درود پاک سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور لوٹ کے انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے کہ آپ کا علمی مقام کیا تھا۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں گلشن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے انتہائی حسین پھول، سادات گھرانے کے چشم چراغ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نور نظر، بلکہ یوں کہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی اور عرفانی جو شمع ہیں ان کی خوبصورت سے حسین سے کسٹوڈین محترم جناب حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں انتہائی عقیدتوں کے ساتھ ناظرین ہم نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور آج آپ کو بتلاتے ہیں کہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علمی مقام عطا کیا، جس کے ذریعے سے آپ نے باقاعدہ اس وقت اس معاشرے کے اندر ایک جہاد کیا، اور علم جہاد ناظرین ایسا بلند کیا کہ آج بھی آپ 7 کی سرزمین پہ جائیں تو اس کی فضائیں پکار پکار کے کہتی ہیں کہ ہاں 6 اور 7ویں صدی ہجری میں ایک قلندر وقت آئے تھے کہ جنہوں نے لوگوں کے قلوب کی دنیا کو مکمل طور پر بدل کے رکھ دیا۔ مفتی صاحب ذرا بتائیے آپ کا علمی مقام، آپ کا مرتبہ، اور خاص طور پہ جو سندھ کے حالات جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ کیا تھے، 7 کا انتخاب کیوں ہوا، کسی اور زمین کا انتخاب کیوں نہیں کیا، بتائیے ذرا۔ جنید بھائی، ہر صوفی اپنے زمانے کا بہترین عالم دین ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ کوئی صوفی ایسا نہیں جو عالم نہ ہو۔ علم بنیاد ہے تصوف اور طریقت کی۔
دراصل قرآن و سنت کو اپنی ذات پر اپلائی کرنے کا نام ہی تصوف ہے۔ اللہ، تو بغیر علم قرآن و سنت کے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن عثمان قادری، حضرت لال شہباز قلندر رحمہ اللہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا، پھر 17 سال کی عمر تک آپ نے تمام علوم اپنے علاقے میں حاصل کیے۔ جب آپ کی 20 سال عمر تھی، آپ کی والدہ ماجدہ بھی انتقال کر گئیں۔ اس وقت آپ کو راستہ میسر آیا عالی علوم حاصل کرنے کے لیے دیگر جگہوں پر سفر کرنے کا، کیونکہ اس سے قبل آپ کی والدہ ماجدہ کو آپ کی خدمت کی ضرورت تھی اور ان کی چاہت بھی یہ تھی کہ آپ ان کی خدمت میں رہیں، اس لیے آپ نے اپنے شوق کی قربانی دی اور اپنی والدہ کی خدمت میں ہی رہے۔ 18 برس کی عمر میں والدہ نے پردہ فرمایا، 20 برس کی عمر میں والد نے پردہ فرمایا۔ 18 برس کی عمر میں والد صاحب نے پردہ فرمایا اور 20 برس کی عمر میں والدہ نے۔ اچھا، اس طرح سے، ٹھیک۔ اچھا، اس وقت اس سے ایک بات سمجھ میں یہ آئی اور میرا وجدان بھی یہ کہتا ہے کہ حضرت رحمہ اللہ نے چونکہ اپنے شوق کو والدہ کی خدمت پر قربان کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پھر علم اور سعادت کے دروازے آسان کر دیے اور کھول دیے۔ اس کے بعد آپ اسفار پر روانہ ہوئے اور دنیا بھر کے آپ نے اس زمانے کے اکابر علماء سے مختلف علوم و فنون سیکھے اور پھر صوفیاء اور بزرگوں کی خدمت میں رہے۔ تو ملا جلا کے بات یہ ہے کہ آپ بہترین الہیات دان، آپ شرعی علوم کے ماہر، حتیٰ کہ اپنے زمانے کے اگر سب سے بڑے مفتی کہے جائیں تو بات چھوٹی نہ ہوگی۔ اچھا، یہ پہلو کتنا لوگ میں جو ہے آپ صاحب افتاء تھے، آپ فتویٰ جاری فرماتے، اور آپ کی بات کو اہل علم تسلیم کرتے۔ اللہ، آپ بہترین فلسفی تھے، اللہ، آپ چیزوں کو گہرائی میں جا کر سمجھتے اور پھر ان کو عوامی اذہان اور ان کی کیپیسٹی کے مطابق انہیں ڈیلیور فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ بیک وقت بہترین قسم کے اور ناقابل مثال، یعنی آپ کی مثال بھی نہیں تھی، آپ ایسے عربی زبان کے اندر ادراک رکھتے تھے، ماہر لسانیات، آپ فارسی میں بہترین قابلیت رکھتے، ماہر تھے فارسی زبان، پشتو کے، حتیٰ کہ پنجابی کے، سندھی کے، سنسکرت زبان کے، ترکی زبان کے، یعنی عربک پہ عربک پر تو تھا ہی عبور، بالکل ٹھیک ہے، ان زبانوں پر آپ کو کامل دسترس حاصل، ید طولہ تھا، اور آپ ان سارے زبانوں میں لوگوں کو دین ڈیلیور فرماتے، یعنی اسی لیے کلچرل ڈائیورسٹی بھی آپ کے نظر آتی تھی۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے جہاں جہاں آپ رہے، آپ کی شخصیت میں ایک مقناطیسی کشش تھی۔ آپ جہاں چند دنوں کے لیے بھی قیام کرتے تو لوگوں کا ہجوم آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتا اور آپ سے اکتساب فیض کرتا۔ آپ کی ایک بڑی خوبصورت بات میں پہلے ریکارڈ کروں پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ بتائیے۔ آپ فرماتے تھے کہ اللہ جس کو سعادت مند بناتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے ذکر اور فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آہا، کیا اچھی جس کو یہ نصیب ہو سمجھ لیجئے اس کے لیے خوشبختی کا، سعادت کا دروازہ کھل گیا۔ اللہ اکبر۔ اب بہرحال آپ آئے سندھ میں، ٹھیک ہے، اور آپ نے جگہ کا انتخاب کیا سیون کا۔ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ سیون اس زمانے میں ایک تو سیاسی لحاظ سے بڑی اہم لوکیشن تھی، ٹھیک ہے، نمبر 2 سیون کے اندر برائی کی کثرت تھی، ٹھیک ہے، صوفیاء کرام کی ڈیوٹیز لگتی ہیں، واہ، یہ خود سے جگہوں پہ جا کر نہیں رہتے، واہ واہ واہ، جہاں کا انہیں حکم ہوتا ہے وہاں جا کر یہ رہتے ہیں، مین ہب سے جو حکم ہوا تھا، ہب سے جو حکم، اور وہاں ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس برائی کا، بدعت کا، منکرات کا، معصیات کا خاتمہ، لوگوں کی اصلاح، اعتقادی اور عملی اعتبار سے جو لوگوں کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، فساد ہے، اس کا خاتمہ کرنا، ان کو اللہ کی طرف موڑنا۔ آپ اس لیے آئے، اور پھر آپ نے سہون کو
برائی اور فحاشی کی دلدل سے نکال کر ٹھیک ہے لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کیا، واہ، وہاں روشنی پھیلائی۔ اور میں آخر میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو علم کے قریب کیا، ٹھیک ہے، برائی سے دور کیا۔ ٹھیک ہے، ایک ولی سے سچی محبت یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کے نقش قدم پر چلا جائے۔ واہ واہ، آپ ان کی محبت کا دعویٰ کریں ہاں، اور آپ شیطان کا راستہ نہ چھوڑیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی محبت دعوت کا درست صادق نہیں ہیں۔ نہیں۔ آج لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے محبت یہ ہے کہ ان کے دربار شریف سے لے کر جہاں آپ رہتے ہیں، آپ کی شخصیت کے اندر، اور وہاں بالخصوص جہاں آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں ان کی تعلیمات آپ نظر آئیں۔ آداب کا خیال رکھیں اور ان کی تعلیمات کو غالب کریں۔ واہ، کتنی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے لے کر اپنے گھر تک ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی تعلیمات کو جو ہے وہاں پہ اپلائی کریں اور آداب کا خیال رکھیں۔ اچھا، ہمارا ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ڈیلیما اس سوسائٹی کا، ہم نے پتہ نہیں کیوں، مجھے نہیں سمجھ آتا ڈاکٹر صاحب، ہم نے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی شخصیات کو ہوا میں اڑتا ہوا تو لوگوں کو بہت بتایا، لیکن زمین پر شریعت اور طریقت کا عملی طور پہ پابند نہیں بتایا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا سقم ہے، یہ خود ہم نے پیدا کیا ہے اور اس کا مداوع بھی ظاہر ہمیں ہی کرنا چاہیے۔ تعلیمات کے حوالے سے اسی کنٹینیوٹی میں آپ ذرا بتائیے کہ آپ کی تعلیمات کیا تھی، اور آپ کی شاعری میں جو حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حب اہل بیت نظر آتا ہے، خلفۂ راشدین کی جو چاہ نظر آتی ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کو آج ہم تصوف کا اور طریقت کا نام لیتے ہیں اور ان کے نمائندے بیان کرتے ہیں، تصوف بنیادی طور پر علم یا تربیت کا وہ ڈھب ہے ٹھیک ہے، جو صرف ثواب نہ دے بلکہ آپ کو قرب الہی تک پہنچائے۔ اس وجہ سے اس کی طرف بڑے جید علماء متوجہ ہوئے، جیسے آپ خود سن رہے ہیں کہ آپ اس پائے کے عالم تھے کہ جب آپ تصوف کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے جب تمام اعلیٰ منازل طے کر لیں تو اس کے بعد اب باقاعدہ اپنی ڈپٹی پر آپ جب براجمان ہیں اور آپ وعظ و تربیت کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں لوگوں سے آپ باتیں کیا کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو میں آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کی طرف اور اللہ کی پہچان کی طرف، واہ، اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی معرفت و پہچان پر پورا اتر سکتے ہیں اگر آپ کو عرفان نفس ہو جائے اپنا، واہ، یعنی انسان کو اگر اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے واہ، اور اس انسان پر اپنی خلافت و نیابت کا تاج سجایا ہے، تو اس نیابت اور خلافت کے اگر آپ اس تاج کو محسوس کریں واہ، اور اپنی ذمہ داری فیل کریں تو پھر آپ فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ اللہ، تو گویا کہ آپ دعوت اور عبادت اور معرفت الہی کے لیے یہ معرفت نفس انسانی یعنی اپنے خلیفۃ اللہ ہونے کے احساس کو لازمی سمجھتے تھے، کیا بات، اور اس پر باقاعدہ آپ واز بڑا فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ انسان کو اسی جگہ سے پکڑتے تھے اور بار بار آپ کی کتابوں میں یہ باتیں بھی ہیں کہ اے انسان، تجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے طاقتور مخلوق بنایا ہے، مکلف مخلوق بنایا ہے، تجھے مکلف بناتے ہوئے دو صلاحیتیں تو اتنی دی ہیں جو کسی مخلوق کو نہیں دیں۔ کسی مخلوق کو پیدا کر کے اپنی الوہیت کا وعدہ نہیں لیا، الستو بربکم قالوا بلا کا وعدہ تجھ سے لیا گیا ہے۔ اے انسان، دنیا میں جانے کے بعد، وہاں کے دارالامتحان اور آزمائش میں جانے کے بعد کہیں یہ وعدہ بھول نہ جانا۔ یہ جنید صاحب صوفی کیا ہوتا ہے؟ صوفی دنیا میں رہ کر ذکر و فکر کی وہ صدا لگاتا ہے کہ صرف اس کے چہرے کو بھی دیکھ لینا تو عام بندہ جس کا الستو بربکم قالوا بلا کا داعیہ سویا ہوا ہے وہ بھی جاگ جاتا ہے، چہرے کی مقناطیسیت کے اثر سے وہ جاگتا ہے۔ بالکل، اب شاعری کے بارے میں بتائیے۔ تو یہ آپ کا ڈھب تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت زیادہ بیان کرتے تھے اور حب نبی کی دعوت دے کر اتباع نبوی کی طرف بلاتے تھے۔ وہ کہتے تھے جب تک آپ محبت نبی میں کامل جذبے پر نہیں آئیں گے تو اتباع آپ سے نہیں ہو سکے گی۔ پھر آپ نے کلام بھی آپ کے بارے میں جو فارسی میں ہے اس کے اندر کتنی غیر معمولی گہرائی ہے، آپ ذرا چیک کریں۔ بتائیے۔ شہنشاہ ہر دو عالم
عربی محمد است، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الاولین والآخرین، یعنی آپ تو سب کے سردار ہیں۔ محمد عربی محمد است، مقصود بود آدم، عربی محمد است، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بھی سبب یہی تھا کہ آپ نے زمین پر آنا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں صد شکر آن خدائے کہ پشت پناہ خلق، اے اللہ تعالیٰ آپ تو مخلوق کے پشت پناہ ہیں۔ شہنشاہ مکرم عربی محمد است، یعنی مخلوق کو بنایا تو آپ نے ہے، لیکن آپ کی مخلوق پر عملی طور پر شہنشاہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد کیا خوبصورت اپنے بارے میں کہتے ہیں، مارا چے غم بود کہ چنی سایہ بر سر است، یعنی مجھے کیا غم کھانے کی ضرورت ہے کہ میرے سر پر سایہ ہے۔ غم خار حال زارم عربی محمد است، میری غم کی کیفیت کو سننے کے لیے حضور خود بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، تو پھر مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ آخری آپ کے شعر سنیں، کتنی جان ہے۔ آن کعبہ معارف و آن قبلہ یقین، یعنی حضور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ معرفت کا آپ کعبہ ہیں اور یقین کا آپ قبلہ ہیں۔ آن شاہ دین پناہم عربی محمد، اللہ اکبر۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، کیا اہل بیت پر پھر خلفائے راشدین پر آپ کا کلام بڑھا، یہ ظاہر ہے وہ رچاؤ۔ اور آپ دیکھیں کیسا حسین سنگم ہے آپ، کہ میں تو ابھی اسی کیف کے اندر ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ظاہر سے آپ کا ایک نسبی تعلق، مولائے کائنات کا خواب میں تشریف لانا آپ کے والد کے، اور آپ کے والد کو یہ حکم دینا کہ نام بھی عثمان رکھنا، ایکچولی یہ روحانی طور پہ بہت بڑا پیغام بھی ہے کہ یہ محبتیں اور مودتیں جو ہیں وہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان ہیں۔ آخر میں فائنلی ذرا بھی بتائیے خدمت خلق کا جذبہ، اور ظاہر ہے یہ صوفیہ کا بڑا طریقہ ہے، یہ ان کا مشرب ہے، ان کا مسلک ہے، یہ ذرا آپ بتائیے خاص طور پہ مریضوں کا علاج جو آپ فرمایا کرتے تھے، پرندوں سے بڑا پیار کرتے تھے، اور پھر آخر نظر آپ کے خلفاء کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بے شک کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش، درست۔ جو بھی صوفی ہوگا اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ اللہ تعالیٰ ودیت فرماتا ہے۔ 100% حضرت لال شاہ عباس قلندر رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں غریب پس رہا تھا، جہاں پشیمانیوں کے ڈیرے تھے، یہاں غم بڑے ہوئے تھے، یہاں صرف ایک چوپٹ راج تھا، جس طرح وہ کہاوت بھی مشہور ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج، کسی کی سنوائی نہیں تھی، کسی کے لیے کوئی جو ہے وہ داد رسی نہیں تھی، کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی آسرا نہیں تھا۔ اس ماحول میں حضرت لال شاہ عباس قلندر کا ڈیرا ایسا ڈیرا تھا، آپ کا آستانہ ایسا آستانہ تھا جہاں بلا جھجک مخلوق جاتی تھی اور اپنے غموں کا مداوع کرتی تھی۔ سب سے بڑی پریشانی کیا ہوتی ہے کہ کوئی صاحب ثروت آپ کے اوپر تسلط کر رہا ہو، ظلم کر رہا ہو، اور کوئی آپ کی فریاد وہاں تک پہنچا نہ سکے۔ یہ مخلوق کے لیے سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اب آپ عدالتوں میں چلے جائیں، جب ایک غریب پس رہا ہو اور وہاں پر کوئی اس کی سن نہ رہا ہو تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ داد رسی کیا ہوتی ہے۔ تو حضرت لال شاہ عباس قلندر وہ ہستی ہیں کہ جو بادشاہ کو ڈائریکٹ حکم دے دیتے تھے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اور اس کو فرماتے تھے کہ فلاں قیدی کو چھوڑ دے اور فلاں بندے پر ظلم کرنا چھوڑ دے۔ وہ اگر دھمکی دیتا تو آپ فرماتے سیدھا ہو جا ورنہ تیری جگہ کو بدلنا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو حضرت لال شاہ عباس قلندر کے پاس پھر مخلوق اس طرح جوک در جوک آنا شروع ہو گئی کہ ان کو کوئی بھی ایسی جو ہے نا وہ آفتوں کا بھی سامنا ہوتا تو ان کو جو ہے وہ در لال شاہ عباس قلندر ہی نظر آتا۔ جیسے برسات نہیں ہو رہی تھی تو ساری مخلوق جو ہے وہ حضرت سخی شاہ عباس قلندر کے آستانے پر آ گئی اور آ کے کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی، مہربانی کریں، اللہ کے حضور دعا کریں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ آنے والے جو فریاد رسی کے لیے آ رہے ہیں ان میں ہندو بھی ہوتے تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے، اور ان کے دروازے سے کسی کو دھکا نہیں دیا جاتا تھا، کسی کو بھگایا نہیں جاتا تھا۔ آپ کہتے کہ توبہ کر لو اپنے گناہوں سے، اتنی بات کہتے، اور پھر اللہ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھاتے، رب اعلیٰ ہاتھ نیچے آنے سے پہلے برکھا برسا لاج رکھ لیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح بیمار جب آپ کے حضور آیا کرتے تو آپ کا انداز کیا ہوتا
تھا آپ سورہ فاتحہ پڑھتے، اچھا، سورہ فلق پڑھتے اور سورہ ناس پڑھتے، اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھتے اور درود پاک پڑھ کے پھونک دیتے، رب انہیں شفا عطا کر دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایسا ماحول نہیں تھا کہ زعفران سے لکھا ہوا تعویذ 2000 کا ملے گا اور سادہ سیاہی سے لکھا ہوا 1000 کا ملے گا، ان کی شخصیت میں یہ چیز نہیں تھی، اور یہاں تک کہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا، کیونکہ وہ کن کی کنجی جس کے پاس ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب وہ بلخ بخارا کے بادشاہ جو تھے، انہوں نے بھی ان سے کہا تھا کہ مہربانی کریں، دعا کریں، اولاد نہیں ہے، تو آپ کی دعا سے پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا فرمائے اللہ، اور ان میں حضرت شاہ گوڈریا جو آپ کے خلفاء میں شامل ہیں، وہ جب بڑے ہوئے تو انہوں نے ان کی صحبت میں بھیج دیا اور ان کے ساتھ رہے۔ اسی طرح جو ہے آپ کے پاس پرندوں کی ریل پیر رہتی تھی، آپ جہاں بیٹھتے تھے پرندوں کو جو ہے وہ دانہ پھینکتے رہتے تھے، اور پرندوں کو ان سے اتنی انسیت تھی کہ آپ کے سامنے کچھ پرندے دیواروں پہ بیٹھے ہوتے اور کچھ والہانہ محبت میں ان کے کندھوں پہ آ کے بیٹھ جاتے، ان کے سر پر بیٹھ جاتے، یعنی مجسمہ شفقت تھے۔ اللہ رب العالمین کی مخلوق سے پیار کا اظہار جو ان کی طبیعت میں ملتا ہے، یہی بات ہے کہ آج 700 سال کے بعد بھی مخلوق ان کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ یعنی ایک مقام رفیع وہ کہ جہاں سرکار علیہ السلام خود اذن فرمائے، وہ مقام رفیع، اور ایک مقام یہ ہے کہ آپ پرندوں تک سے جو ہے پیار فرمائیں، پرندوں سے یعنی پیار، اس لیول پہ جا کے جو ہے پھر خلق کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا اصل میں جب بندہ اللہ کو پہچان جاتا ہے، واہ واہ، پھر اس کے دل سے حسد، بغض، نفرت ختم ہو جاتی ہے، وہ مجسمہ محبت بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے جو تربیت کی، ان میں حضرت میر کلاں ہیں جو کربلا سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے پاس رہے، حضرت سید سرمست علی ہیں جو حضرت جلال الدین سرخ پوش کے بیٹے تھے۔ اچھا، ان کی تربیت آپ نے کی ہے؟ جی، ان کی تربیت۔ اب اتنے بڑے ولی جن کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجے تو ان کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ حضرت شاہ عبداللہ علوی ان کے تربیت یافتہ میں سے، حضرت سید عبد الوہاب ان کی تربیت یافتہ میں سے ہیں، اور پھر اپنے خلفاء کی تربیت کا جو محور و مرکز ہوا کرتا تھا، یہ فرماتے تھے اپنے آپ کو حضرت حبیب خدا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لو، کیونکہ وہ یقین کا مرکز ہیں، جو ان سے جڑا وہ نہ گمراہ ہوا نہ تباہ ہوا۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ، المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی نظر عنایت ہمیں یہاں بھی نصیب فرمائے اور وہاں بھی نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج 21 مارچ 2022 ہے، اور آج آپ جانتے ہیں کہ نسلی امتیاز کے خاتمے کا عالمی دن ہے۔ اچھا، یہ جو مغرب ہے نا، اس کا بڑا عجیب دوہرا چہرہ ہے صاحب۔ ایک تو یہ کہ آج بھی مغربی دنیا نسلی و قومی امتیاز اور تعصب کے بت کو اپنے پاس ظاہر گرا نہیں سکی ہے، بلکہ آج بھی مغرب کی، ناظرین اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، کہ سب سے بڑی اور خطرناک ترین بیماری اگر کوئی ہے، یعنی اس سوسائٹی کا اگر کوئی کینسر ہے تو وہ نسلی امتیاز ہے، یعنی ریسزم ہے، جو مغربی معاشرے کی بنیادوں میں ایک انتہائی خطرناک ٹائم بوم کی طرح فکس ہے۔ میرے جملوں پہ غور کر لیجئے گا، اور وہ کبھی کبھی آپ کو جو پٹاخوں کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں نا، کسی دن یہ ٹائم بوم ناظرین پھٹے گا ضرور۔ یہ اس حد تک جو ہے اپنے انداز سے انتہائی تباہی کی طرف جو ہے اس معاشرے کو لے کے جا رہا ہے۔ آج بھی ناظرین وہاں کالوں کی الگ دنیا ہے، آج بھی وہاں پر گوروں کا الگ جہاں ہے، آج بھی وہاں پر کالوں کو گوری چمڑی والے انسان تسلیم کرنے کو کسی صورت بھی تیار نہیں ہے۔ یعنی جو فیبریکیشن ناظرین انہوں نے جو کاسمیٹک ایک فیبریکیشن کی ہوئی، آپ کو پتہ ہے وہاں پر گوروں کے اور کالوں کے سکولز الگ ہیں، ان کے کالجز الگ ہیں، ان کی یونیورسٹیز الگ ہیں، ان کے ہسپتال الگ ہیں، سب کچھ الگ ہے۔ وہ انسانی نہیں گردانتے کالوں کو، وہ کہتے ہیں یہ انسانی نہیں، یہ تو ہمارے غلام ہے۔ یعنی وہ جو سلیوری کا تصور تھا 150 برس پہلے، وہ آج بھی وہاں پہ موجود ہے، اور آج بھی اسی وجہ سے ناظرین وہاں پر بلیک لائیوز میٹر سب سے بڑا نعرہ ہے۔ امریکہ میں ناظرین 13ویں ترمیم کے ذریعے غلامی کے خاتمے کے 150 سال بعد بھی، جیسے میں نے عرض کیا، آج بھی وہاں پر غلامی کی میراث جو ہے اسی کو ٹو کیا جاتا ہے، اور کالوں کو، سیاہ فام لوگوں کو انسان گردانا ہی نہیں جاتا۔ یعنی زیادہ دور نہ جائیں، پچھلی صدی میں ناظرین یہ نسلی غرور کے نتیجے میں ہونے والی 2 عالمی جنگوں میں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے۔ ہٹلر اور دوسرے جتنے بھی لوگ تھے، یعنی نازی جو تھے، خاص طور پر ناظرین ان کے جو سربراہ تھے، انہوں نے مذہبی طور پہ یہودیوں کو ایک گروہ کبھی تسلیم ہی نہیں کیا، بلکہ وہ ایک زہریلی نسل ان کو قرار دیتے تھے جو دوسری نسلوں کا خون چوس چوس کر انہیں کمزور کر دیتے ہیں۔ جبکہ یہودی ناظرین اپنے آپ کو بہت ہی ممتاز سمجھتے ہیں، برگزیدہ قوم قرار دیتے ہیں، دنیا کے دوسرے تمام
انسانوں کو یہودی انسان شمار ہی نہیں کرتے، غلام قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں میں ناظرین، ہندوستان میں اگر آپ چلے جائیں تو اونچی ذات پات کے جو برہمن ہیں وہ نچلی ذات کے دلتوں کو انسان تصور کرتے نہیں ہیں، وہ تو جانور مانتے ہیں ان کو۔ بدقسمتی سے ناظرین مجھے کہنے دیجئے، یہ وائرس، جو نسلی امتیاز کا وائرس ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بھی ناظرین اس کے وجود میں بھی موجود ہے۔ ہم ذات پات کے نام پر بعض ذاتوں کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں، بات کو بہت ادنا سمجھتے ہیں، یعنی عالم یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی یہ جہالت موجود ہے کہ بہت سے لوگ دوسری ذاتوں میں شادی کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ بعض حضرات جو ہیں اپنے بیٹوں کی شادیاں دوسری ذاتوں میں کر دیتے ہیں، لیکن جب بیٹیوں کی بات آتی ہے تو صرف اپنی ہی ذات برادری کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ہماری بھی حقیقت ہے ناظرین۔ اسی طرح ناظرین دیہی معاشرے میں جاگیردارانہ اور زمیندارانہ نظام جو ہے اس نے ملازمین کو ایک حقیر حیثیت دی ہوئی ہے، جانوروں سے بدتر سمجھتے ہیں، یعنی وہ جو قومی امتیاز ہے، یوں کہ یہ نسل کا جو امتیاز ہے وہاں بھی موجود ہے۔ رنگ کی بنیاد پر بھی ناظرین امتیاز رکھا جاتا ہے۔ زبان اور صوبے کا معاملہ اور علاقے کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں بھی خاصا تعصب رکھا جاتا ہے۔ اسلام نے ہر قسم کے امتیازات کو ناظرین ذات پات، نسل، رنگ، جنس، زبان، حسب و نسب، مال و دولت پر مبنی تعصبات کو 1450 برس پہلے زمین بوس کر دیا تھا۔ یہ اسلام ہے جس نے انسانی مساوات کی اعلیٰ ترین اور پریکٹیکل مثال قائم کی کہ کالے گورے کا فرق ختم کیا۔ یہ اسلام ہے جس نے کالے گورے کو ایک ہی مسجد میں ایک ہی صف میں کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا کر دیا، اور یہ اسلامی ہے ناظرین جس نے حج کے موقع پر کالے گورے کو ختم کر کے ایک ہی لباس میں ان کو ملبوس کر دیا، اور یہ اسلام ہی آخری جملہ مجھے کہنے دیں کہ جس نے حبشی نسل غلام کو یعنی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہتی دنیا تک امت کا آقا بنا کے یہ بتلا دیا کہ کوئی نسل ذات پات کچھ نہیں ہے، اگر معیار ہے تو صرف اور صرف تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اور آج ناظرین غیر مسلم محققین اور دانشور اس بات پہ کنونس ہیں کہ اگر نسلی امتیاز کو ختم کرنا ہے تو پھر دین اسلام کے دامن میں آنا پڑے گا، کیونکہ اس سے بہتر پریکٹیکل بات کسی اور مذہب، کسی اور دین میں نہیں ملتی۔ لہٰذا کوشش کیجئے صاحب کہ اپنے درمیان سے ان تمام تعصبات کو ختم کیجئے، کچھ نہیں ہے سوائے تقویٰ اور پرہیزگاری۔ آئیے جناب چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ روتے ہوئے بچے کے لیے وظیفہ۔ اگر کوئی بچہ بہت زیادہ روتا ہو تو اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ مطففین 11 بار پڑھ کر بچے کو دم کر دیں، انشاءاللہ بچے کو سکون حاصل ہوگا اور رونا بند ہو جائے گا۔ حضرت عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے لوث محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت اور تعظیم و توقیر کے بغیر راہ حقیقت و شریعت اور منازل عرفان و طریقت بالکل مسدود یعنی بند ہیں۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آرٹیکل ضرور پڑھیے گا۔ ٹویٹر پہ ہمیں فالو کیجئے، فیس بک پیج کو لائک کیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔